اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جماعت چہارم کا مضمون اردو پڑھاؤں گی۔ اس میں ہمارے پاس آج ایک نیا عنوان ہے، مشق۔ آج کا عنوان کیا ہے ہمارا؟ مشق۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ریڈنگ کی تھی اور اس ریڈنگ کی آج ہم مشق کریں گے۔ تو چلے اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال ہمیں دیا گیا ہے، بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھیں گے۔ بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھیں گے۔ اب ہم توڑ جوڑ کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمیں توڑ دیے گئے ہیں ان کے ہم نے جوڑ بنا کر ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے ہمارے پاس رے الف را، حمزہ بڑھیے، رائے، گاف الف گا، نون گنا، رائے گاں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے؟ رائے گاں۔ دوسرا ہے سین لام سل تے نون تن، سلطنن، نون تینت، سلطنت۔ لفظ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ سلطنت۔ اگلا ہے تیرے تر رے الف را، ترا جیم میم جم، تراجم۔ لفظ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ تراجم۔ اس کے بعد ہے گاف سین گس تے الف تا، گستاخے چھوٹی خی، گستاخی۔ لفظ کیا بن گیا؟ گستاخی۔ اگلا ہے تے نون تن ہے الف ہا، تنہا۔ لفظ کیا بن گیا؟ تنہا۔ ان الفاظ کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، رائے گاں، سلطنت، تراجم، گستاخی اور تنہا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ تو سب سے پہلا ہے ہمارے پاس حکایات، وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخذ کیے ہوں۔ اخذ کے نیچے انہوں نے لائن لگائی ہے، تو ہم نے اخذ کا معنی بتانا ہے سیکھنا، خریدنا یا سننا۔ تو اخذ کا معنی ہے سیکھنا، سیکھنا پہ ہم دائرہ بنا دیں گے۔ نمبر 2 پہ ہے کسان نے تنہا اپنے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی۔ کسان نے تنہا اپنے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی۔ تو ہم نے تنہا کا معنی بتانا ہے زور و شور سے، اکیلے ہی یا محنت سے۔ تو تنہا کا معنی ہوتا ہے اکیلے، اکیلے پہ ہم دائرہ بنا دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، کسان کی کوششیں رائگاں گئی۔ رائگاں کا معنی کامیاب، بیکار یا اچھی۔ رائگاں کا معنی بیکار ہے، بیکار پہ ہم دائرہ بنا دیں گے۔ غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے۔ غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے۔ تو کان بھرے کا ہم نے بتانا ہے معنی نافرمانی کرنا، حکم دینا یا چغلی کھانا۔ تو کان بھرنے کا معنی ہوتا ہے چغلی کھانا۔ آخری میں ہے غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے۔ غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے۔ گستاخی کا معنی محنت، بے ادبی یا فرما برداری۔ تو گستاخی کا معنی ہوتا ہے بے ادبی۔ بے ادبی پہ ہم دائرہ بنا دیں گے۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ جو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں ان کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تن تنہا۔ تن تنہا کا میں نے جملہ بنایا ہے، انسان تن تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان تن تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگلا لفظ ہے گستاخی۔ کسان نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی۔ کسان نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی۔ نمبر 3 پر لفظ ہے ہمارے پاس کان بھرنا۔ کان بھرنے کا جملہ ہے، غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیا۔ غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیا۔ آگے ہے رائے گاں۔ رائے گاں کا جملہ ہے، محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ پھر لفظ ہے اخذ۔ اخذ کا جملہ ہے، اس بات سے کیا نتیجہ اخذ ہوا۔ اس بات سے کیا نتیجہ اخذ ہوا۔ اگلا لفظ ہے مشہور۔ مشہور کا جملہ ہے، علامہ اقبال مشہور شاعر ہیں۔
علامہ اقبال مشہور شاعر ہیں۔ امید کرتی ہوں یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ جو سوال انہوں نے ہم سے پوچھے ہیں ان کے اب ہم نے کیا کرنا ہے، جواب بتانے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کسان کے گدھے کو کیا ہوا؟ کسان کے گدھے کو کیا ہوا؟ جواب ہے اس کا کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا تھا۔ کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ تو جواب ہے اس کا بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسان نے پریشانی کے عالم میں بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نمبر 3 پر سوال ہے ہمارے پاس بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو جواب ہے اس کا بادشاہ نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور انعام کے طور پر اسے سفید گھوڑا دیا۔ بادشاہ نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور انعام کے طور پر اسے سفید گھوڑا دیا۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس سوال ہے اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے اس کا اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے، یعنی اگر کبھی کسی نے ہم سے کوئی برائی کی ہے تو اس کو برائی کے بدلہ نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے تاکہ آپ اچھے بن جائیں اور برے شخص کے ساتھ آپ برے نہ بنیں۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، آگے ہے ہمارے پاس سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ شیخ سعدی کی چند مشہور حکایات کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں، ان کے معنی لکھیں۔ یعنی شیخ سعدی نے جو چند مشہور حکایات لکھی ہیں ان کے نتائج ہمارے پاس دیے گئے ہیں۔ اب ان نتائج کا ہم نے کیا کرنا ہے، معنی لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو۔ تو اس کا معنی ہے اگر کوئی بات اچھی بتائی جائے چاہے وہ بری لگے مگر اس کی بات سن لینی چاہیے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات اچھی بتائی جائے چاہے وہ آپ کو بری ہی لگے مگر اس کی بات ضرور سن لینی چاہیے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے لکھا ہوا بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا بہرا ہو جانا بہتر ہے۔ بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا بہرا ہو جانا بہتر ہے۔ تو معنی ہے اس کا بے وقت بولنا انسان کو شرمندہ کروا دیتا ہے، اس لیے فضول گوئی سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ بے وقت بولنا انسان کو شرمندہ کروا دیتا ہے، اس لیے فضول گوئی سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 3 پر ہے ہمارے پاس کسی کے عیب ظاہر نہ کرو۔ کسی کے عیب ظاہر نہ کرو۔ تو معنی ہے اس کا اگر کسی کی کوئی خامی پتہ چل جائے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ یعنی اگر کسی کی کوئی برائی کوئی خامی آپ کو پتہ چل گئی ہے تو اس کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ تو جب معنی ہے اس کا جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ عبادت گزاروں سے زیادہ نیکیاں کما لیتا ہے۔ دوسروں کو خوشی دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ عبادت گزاروں سے زیادہ نیکیاں کما لیتا ہے۔ یعنی اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، عبادت گزار لوگوں سے زیادہ نیکیاں کما لیتا ہے۔ تو دوسروں کو خوشی دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے جب کسی دوسرے کے قول یا کہی ہوئی بات کو لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے واوین کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس واوین کی تعریف آ گئی ہے کہ واوین کسے کہتے ہیں۔ دوبارہ بولتی ہوں، جب کسی دوسرے کی قول یا کہی ہوئی بات کو لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے واوین کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے
جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اب یہ کس کی کہی ہوئی بات ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس کے آخر میں اور شروع میں ہم نے کیا کیا؟ واوین کی علامت استعمال کر دی۔ واوین کی علامت اس طرح سے چھوٹے چھوٹے واو کی صورت میں ہوتے ہیں جو کسی بھی بات کے شروع یا آخر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں واوین کا استعمال کریں۔ جس طرح ہم نے یہ مثال پڑھی ہے اسی طریقے سے ہم نے باقی مثالوں کو بھی حل کرنا ہے۔ جیسے ابو نے کہا تمہیں پڑھائی میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ ابو نے کہا تمہیں پڑھائی میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جب ہم نے اس کو دوبارہ لکھا تو یوں لکھا، ابو نے کہا تمہیں پڑھائی میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو اس کے شروع میں اور آخر میں ہم نے کون سی علامت استعمال کر دی؟ واوین کی علامت۔ کوئی بھی جملہ آ جائے اس کو بالکل ویسے ہی لکھ کر ہم نے کیا کر دینا ہے؟ اس کے شروع میں اور آخر میں واوین کی علامت استعمال کر دینی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ شیخ سعدی نے فرمایا علم اور ہنر نہ چوری ہو سکتے ہیں اور نہ ضائع، بلکہ ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ علم اور ہنر نہ چوری ہو سکتے ہیں اور نہ ضائع، بلکہ ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس کو جب ہم لکھیں گے نیچے تو اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد اس کے شروع میں اور آخر میں ہم کیا کر دیں گے؟ واوین کی علامت استعمال کر دیں گے، جیسے ہم نے اوپر مثالوں میں پڑھا۔ اگلا ہے، علی بولا مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہیں۔ مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہیں، اس کو بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے۔ اگلا ہے، نمرا نے پوچھا ہم سیر کو کب جائیں گے۔ نمرا نے پوچھا ہم سیر کو کب جائیں گے۔ آخری ہے، وہ کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں آپ نے یہاں پر سارے جملے دوبارہ لکھ کر ان کے شروع میں اور آخر میں واوین کی علامت استعمال کر دینی ہے، اور یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، یعنی آپ کے گھر کا کام ہے۔ یہ آپ نے اچھے سے پیارے سے طریقے سے شیٹس پر لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد اس پورے لیکچر کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کے لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔